تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا کا نظام اللہ تعالی چلاتے ہیں، زمین و آسمان کا نظام، چاند و سورج کا نظام، ہواؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، موسموں کی تبدیلی کا نظام، یہ سارا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ الغرض ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم و ارادے سے ہی ہوتا ہے، ورنہ تو دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو دنیا میں جو کچھ حالات پیش آتے ہیں، دنیا میں جو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ ساری تبدیلیاں اللہ کے علم و ارادے سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں بندوں کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، ورنہ تو حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آسمانوں سے جب تک فیصلے نہیں ہوتے، زمین پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے جب تک کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک دنیا میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جیسے ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اسی طریقے سے ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اچھی اور بری تقدیر پر بھی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کہ حالات موافق ہوں کہ ناموافق ہوں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایمان والا دنیا میں پیش آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حالات دو ہی طرح کے ہو سکتے ہیں، تیسرا تو کوئی حال نہیں ہے۔ یا تو حالات ایسے ہیں جو ہماری منشا کے مطابق یا ہماری چاہت کے مطابق یا ہمیں خوش کرنے والے ہیں، یا پھر حالات ایسے ہیں جو ہماری منشا کے خلاف ہیں، ہماری چاہت کے خلاف ہیں، ہمیں خوش کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ دو ہی حالات ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں بھی جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، عجباً لامر المؤمن، کہ ایمان والے کا معاملہ بھی کیسا عجیب ہے کہ اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ شکر کرے تب بھی وہ فائدے میں ہے، تب بھی اس کو ثواب ملے گا، تب بھی وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مستحق ہوگا، اور صبر کرے تب بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ صبر اور شکر یہ ایمان کی صفات میں سے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حالات جیسے بھی آئیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ جو آزماتے ہیں، اللہ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں۔ اللہ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناموافق حالات کو بھیج کر، نامساعد حالات کو بھیج کر بندوں کو آزماتے ہیں کہ بندے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا اس میں امتحان لیتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوتا، ہم جو چاہیں گے وہ ہوتا ہے۔
اللہ کی چاہت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر بندوں کی چاہت کے مطابق فیصلہ ہو جائے، اللہ کی چاہت کے مطابق فیصلہ ہو جائے، بندوں کی چاہت اور اللہ کی چاہت دونوں مطابقت کر جائیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ جب بندے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو بندے چاہتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلے ایسے ہو رہے ہیں کہ بندے کچھ اور چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، تو پھر بندوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ہمارے خدا سے کمزور ہے، ہمارا تعلق ہمارے خدا سے کمزور ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایمان والا تو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کی آزمائش دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو نامساعد اور ناموافق حالات بھیج کر، اور ایک اللہ کی آزمائش موافق حالات بھیج کر، خوشیاں نصیب کر کے، اچھائیاں اس کو دے کر کے، بھلائیاں اس کو دے کر کے، مال و دولت اس کو عطا کر کے، اقتدار اور حکومت اس کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور ان آزمائش کے دو طریقوں میں سے سب سے زیادہ کٹھن آزمائش کا جو طریقہ ہے وہ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ بندہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، خوشیوں میں لگا ہوا ہے، اور اللہ نے مال و دولت بھی عطا کی ہے، عزت اور شہرت بھی عطا کی ہے، اقتدار اور حکومت بھی عطا کی ہے، تو اس وقت میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت راضی ہے، اس لیے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ پھر بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دے کر آزماتے ہیں کہ وہ ان میں مشغول ہو جاتا ہے یا میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو آزمائش کا یہ طریقہ بڑا کٹھن ہے، چونکہ اس میں بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں یا مجھے انعامات سے نواز رہے ہیں۔ اور وہ جو پہلے والا طریقہ ہے اس میں بندے کو احساس ہوتا ہے کہ حالات ناموافق ہیں، حالات نامساعد ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے، مصیبتوں سے دوچار ہوں، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ واقعتاً اللہ مجھ سے ناراض ہے اور اللہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بندہ اس کو آزمائش سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آزمائشیں دونوں طریقے سے ہوتی ہیں، لیکن ایمان والا ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور ایمان والے کو ہر حال میں اللہ کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ حالات کا بنانا اور بگاڑنا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، حالات کا سدھارنا اور سنوارنا اور اس میں خرابی کا پیدا کرنا یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے، بندوں کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل 5 ریاستوں کے نتائج ہمارے سامنے آئے، بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے مایوسی کے الفاظ سنے گئے۔ مایوس ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، مایوس ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ایمان والا شکست کھا کر بھی، ہار کر بھی آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا ہے، اور زندہ قومیں شکست اور ہار سے بھی سبق حاصل کرتی ہیں۔ مایوس ہونا زندہ قوموں کا شعار نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، تو ان نتائج سے ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے جو الفاظ سننے کو ملتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے جو جملے سنے جا رہے ہیں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی ہمارا خدا ہے ہی نہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا خدا ساری طاقتوں سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، اور سب طاقتوروں کو طاقت دینے والا ہے۔ جو طاقت دینے والا ہوتا ہے اس کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس خدا کو ہم مان رہے ہیں وہ خدا
اتنا طاقتور ہے کہ دنیا میں جو طاقتور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، ان طاقتوروں کو طاقت اسی خدا نے دی ہے۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مایوس ہونا یہ ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ مایوس تو اللہ کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والا مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، چونکہ اس کے پاس ظاہری کوئی سبب ہی نہیں ہے، اس کے پاس مدد کا کوئی سہارا ہی نہیں ہے، وہ پریشان ہو تو ہو، ہمارے لیے تو ہمارا سب سے بڑا خدا سہارا موجود ہے۔ ہم نے اپنے سہارے کو استعمال کرنا نہیں سیکھا اور ہم نے اپنے سہارے کا سہارا لینا نہیں سیکھا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان نتائج سے مایوس ہونے کے بجائے اپنے ایمان میں کچھ تر و تازگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان میں کچھ تر و تازگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان نتائج سے ہمارے دل کے کسی کونے میں اگر ڈر محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ ہم نے ان ظاہری طاقتوروں کو طاقتور سمجھ لیا، خدا کی طاقت کا ہمارے پاس یقین نہیں ہے، خدا کی طاقت کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ حالات چاہے جیسے بھی آئیں، فرعون سے بڑا ظالم تو آج تک کوئی نہیں آیا، نمرود سے بڑا ظالم تو آج تک کوئی نہیں آیا، شداد سے بڑا ظالم تو کوئی آج تک نہیں آیا۔ اور آپ کی تسلی کے لیے یہ بات عرض کروں، اگر فرعون آ بھی جائے تو اس کا نتیجہ بالآخر دریا میں ڈوبنا ہی ہے، بالآخر اس کا نتیجہ دریا میں ڈوبنا ہی ہے۔ ظلم ایک نہ ایک دن اندھیرا ہی ہو کر رہے گا۔ ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کے ختم ہونے کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ابھی ظلم اپنے عروج کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ظاہری اسباب کے درجے میں جو کچھ ہو سکے ہم اپنے اکابر کے مشوروں کے مطابق حکمت عملی ضرور ہم تیار کریں، لیکن دل کے کسی گوشے میں مایوسی کا ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، خوف اور ڈر کا ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے ایمان کے لیے ماڈل اور نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات گرامی ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ صحابہ کیسے ایمان والے تھے، کیسا ایمان ان کے پاس تھا۔ صحابہ کے دو چار قصے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان میں کچھ تر و تازگی پیدا ہو، جلا پیدا ہو، ہمارے اندر ہمت پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، اسد اللہ الجبار جن کو کہا گیا، اللہ کا شیر جن کو کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ وہاں سے کسی اور صحابی کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی تنہا ہیں، دشمن کا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کو تنہا پا کر ان پر حملہ کر دے۔ اس لیے وہ جو دو چار صحابہ تھے انہوں نے حضرت علی کو تنہا دیکھ کر مسجد کے باہر وہ کھڑے ہو گئے تاکہ حضرت علی کے ہم حفاظت کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا بات ہے؟ رات کے سناٹے میں اور اندھیرے میں تم یہاں کیسے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ تنہا مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن تمہیں تنہا پا کر حملہ نہ کر دے، ہم آپ کی پہرے داری کے لیے یہاں کھڑے ہو گئے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں،
ایمان ہو تو ایسا ہو، ایمانی حرارت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ زمین والوں سے حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں یا آسمان والوں سے حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین والے دشمنوں سے حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ سنو، جب تک آسمانوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا زمین میں کوئی ذرہ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرے گا جو اس بات کا یقین رکھے گا کہ جو مصیبت اسے پہنچنی تھی یا جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے کبھی ہٹنے والا نہیں تھا، اور جو اچھا یا برا اسے نہیں پہنچا ہے وہ کبھی اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ یعنی جو تکلیف اور جو مصیبت آدمی کو پہنچتی ہے وہ کسی کے ہٹنے والی نہیں ہے، وہ کسی کے ٹلنے والی نہیں ہے، وہ اس کو ضرور آ کر رہے گی۔ اور جو مصیبت اس کو آنے والی نہیں ہے پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی، وہ بھلائی اس کو نہیں دے سکتی، وہ اچھائی اس کو نہیں پہنچا سکتی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ ایمان اور یقین بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبات ہمارے بھی ہونے چاہیے کہ ہم بھی ایسا یقین اپنے اندر پیدا کریں کہ جو مصیبت بھی یا جو بھلائی بھی ہمیں پہنچی ہے یہ مصیبت ہمیں پہنچنے والی ہی تھی، یہ بھلائی ہمیں پہنچنے والی ہی تھی، یہ کسی کے ٹلنے والی نہیں تھی یا کسی کے ہٹانے سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ باقی اگر مصیبت پہنچتی ہے اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے حفاظت طلب کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے صحیح استعمال کی اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بے شمار قصے ہیں صحابہ کرام کے کہ ان کی ایمانی قوت کیسی تھی، ان کا ایمان کیسا مضبوط تھا، اور جب ایمان والا اپنے ایمان میں کامل ہوتا ہے اور ایمان والا اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے تو پھر نظام کائنات اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں، نظام کائنات اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں، پھر وہ جیسا چاہتا ہے اللہ کی طرف سے ویسے ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگلوں میں سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی، رات میں قیام کرنا تھا، افریقہ کے جنگلات مشہور ہیں۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، وہاں اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے یہاں عافیت کا انتظام فرما۔ پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے مدد خدا سے چاہی جائے گی، سب سے پہلے مدد خدا سے چاہی جائے گی۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کرنے کے بعد جنگل کے درندوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کے درندوں، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ، اس اعلان کے بعد اگر کوئی یہاں ہمیں نظر آئے گا تو ہم اسے مار دیں گے۔ آسمان کی نگاہوں نے دیکھا، زمین کی آنکھوں نے دیکھا کہ سانپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، ایک ایک جانور اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، پورا جنگل خالی ہو گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ طاقت وہ ایمان ہی کی تو تھی، وہ اندر کے سرمایہ کی طاقت ہی تھی۔ آج وہ سرمایہ ہی ہمارا کمزور ہے، آج وہ اندر کی مایا ہی کمزور ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل میں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، ہم حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جانوروں کو بھی اللہ تابع کریں گے، ہواؤں کو بھی اللہ تابع کریں گے، حکمرانوں کو بھی اللہ تابع کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے تابع ہو جائیں، ہم اللہ کے رسول کی شریعت کے تابع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پورا نظام کائنات ہمارے تابع کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مصر میں یہ زمانے جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ دریائے نیل بہتا تھا، اگر وہ سوکھ جاتا، اس کا پانی ٹھہر جاتا، تو وہاں زمانے جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کیا جاتا،
پھر اس کے بعد وہ دریا بہنے لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر ہیں، تو ان کے زمانے میں بھی دریا نیل سوکھ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے، اس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے گورنر تھے کہنے لگے اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھ کر اس صورتحال کی خبر دی۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا، اور پھر حضرت عمرو بن العاص سے یہ کہا گیا کہ یہ خط لے جا کر تم دریائے نیل میں ڈال دو۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے کہا کہ یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر کی طرف سے، دریائے نیل کے نام یہ خط ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے بہتی ہے اور جاری رہتی ہے تو ہرگز اب آگے نہ بہے اور جاری نہ ہو، اور اگر تو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اب تو جاری ہونا شروع ہو جا۔ صرف اتنے ہی جملے حضرت عمر نے اس میں لکھے تھے، اور پھر یہ حضرت عمرو بن العاص کے نام یہ لکھا کہ یہ چٹھی لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دی جائے۔ حضرت عمرو بن العاص تک جب یہ خط پہنچا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈلوائی، دریائے نیل بہنے لگا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، وہ اندر کے ایمان کی طاقت تھی، وہ اندر کے ایمان کی طاقت تھی۔ یہ کوئی عامل نہیں تھے، کوئی کامل نہیں تھے کہ کوئی چھو منتر کر کے جھاڑ پھونک کر کے وہاں سے دریا میں پانی بہا دیے۔ یہ اندر کی طاقت تھی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جس ایمان کے حامل وہ تھے، بھلے وہ ایمان کی اعلیٰ سطح پر ہوں، لیکن آج ہم اس کا کچھ ذرہ بھی اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہمارے ساتھ بھی شامل حال فرمائیں گے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روم کے علاقوں میں لشکر کے ساتھ بھٹک گئے، لشکر آگے نکل گئے یا پیچھے رہ گئے، جنگل میں لشکر کی تلاش میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ دیکھا کہ جنگل میں سامنے شیر آ گیا۔ اب آپ اندازہ کر کے دیکھیں، جنگل میں تنے تنہا ہیں، سامنے شیر آ جائے تو کیا حالت ہوگی۔ لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، شیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم ہوں، آپ کا صحابی ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے یہاں سے راستہ دکھا دے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، شیر دم ہلاتا ہوا صحابی کے آگے چلا گیا، اور وہ آگے آگے جاتا رہا، اور لے جا کر اس نے اس صحابی کو لشکر سے ملا دیا۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ تابع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں وہ بڑی قدرت والا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے، اور طاقت والوں کو طاقت دینے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ایمان درست کریں، اپنا یقین درست کریں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا ہوگا تو ہم حالات سے متاثر نہیں ہوں گے، حالات سے مایوس نہیں ہوں گے، حالات موافق ہوں کہ ناموافق ہوں، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، جن کاموں کے کرنے کا حق ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم ان کاموں میں لگے رہیں گے، ہم ان کاموں میں لگے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں، وہ صحابی ایک شہر میں چلے گئے، حضرت سعد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا نام ہے، شہر بحر سیر اس کا نام لکھا ہے، کہ وہاں نیچے اتر گئے لشکر کے ساتھ، چند دن وہاں آپ نے قیام فرمایا۔
پھر آگے آپ کو جانا تھا دشمن سے مقابلے کے لیے، لیکن دریا پار کرنا تھا، درمیان میں دریا تھا۔ تو وہ صحابی اپنے لشکر سے کہنے لگے اور اللہ سے دعا کر کے انہوں نے اپنے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیے۔ یہ کہہ رہے تھے زبان سے، نستعین باللہ ونتوکل علیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ورد کرتے ہوئے اس سپہ سالار اعظم نے، لشکر کے جو کمانڈر تھے، انہوں نے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیے اور اپنے لشکر سے کہا کہ تم بھی اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو، اور یہ ورد کرتے ہوئے پورے کا پورا لشکر سمندر میں اتر گیا، پورے کا پورا لشکر سمندر میں اتر گیا اور اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ گیا۔ وہاں ساحل پر پہنچنے کے بعد میں صحابہ نے دیکھا کہ ان کے اونٹ کا کھر تک بھیگا نہیں تھا، ان کے اونٹ کے کھر تک پانی نہیں لگا ہوا تھا۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا، کفار نے دیکھا، تو حیرت میں پڑ گئے، حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیو می آمدن، فارسی میں کہنے لگے کوئی بھوت ہے جو آ گئے ہیں، کوئی پریت ہے جو آ گئے ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، آج بھی اگر ہم اپنا یقین اس طرح درست کریں گے، اللہ کی ذات پر اپنا یقین ہم جمانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری مدد فرمائیں گے، آج بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اتنا یقین تو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم و ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے علم و ارادے سے ہوتا ہے۔ طاقت والوں کو طاقت خدا دیتا ہے، اقتدار والوں کو اقتدار اللہ دیتا ہے، حکومت والوں کو حکومت اللہ دیتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ آزمائش کا موقع ہوتا ہے کہ اقتدار والے، حکومت والے یہ انصاف کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں۔ اگر یہ ظلم کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، نتیجہ ظالموں کا وہ دریا میں غرق کرنا ہی ہوتا ہے، نتیجہ ان کا ظالموں کا دریا میں ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ ان الایمان لیخلق، کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس کے جذبات میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، کما یخلق الثوب، جیسا کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ویسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تم اللہ سے اپنے دلوں میں ایمان کی تجدید اور تر و تازگی کی دعا مانگو۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے اور ظاہری جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اب ہر آدمی یہ کہے گا کہ میرا ایمان مضبوط ہے، مضبوط ایمان والا ہوں، تو علماء نے علامتیں لکھی ہیں احادیث کے روشنی میں کہ آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان طاقتور ہے، مضبوط ہے کہ کمزور ہے۔ تو علماء نے ایمان کے طاقتور ہونے کی علامتیں بھی بیان کی ہیں کہ ایمان کی اعلیٰ سطح پر آدمی ہے، اس کے جاننے کے لیے کچھ علامتیں ہیں، اور آدمی کے ایمان کی سطح روز بروز گرتی جا رہی ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس کی علامتیں بھی علماء نے لکھی ہیں۔ اس موقع پر دو چار علامتیں ایمان کے کمزور ہونے کی عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے اگر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، وہ ایمان کی سطح کو، اس کی ایمان کی سطح نیچے جا رہی ہے، تنزلی کی طرف وہ جا رہا ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا دین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اللہ کے بندوں میں زندہ کرنا، دنیا میں قائم کرنا، اس کے لیے اپنی محنت آدمی کو لگانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آدمی کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو پھر آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو،
اللہ کا ہر بندہ اللہ کے دین کو جاننے والا، پہچاننے والا، ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا بنے، اس کے لیے اس کا جان و مال لگے، اس کے لیے اس کی اوقات اور صلاحیتیں لگیں، یہ آدمی اگر یہ اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کا ہر ایمان والے کو اگر احساس ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہے، اگر اس احساس میں کچھ کمی ہے یا اس کا احساس بالکل ہی نہیں ہے تو پھر آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ ایمان کی سطح سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلم معاشرے پر ہم نظر ڈال کر کے دیکھ لیں، دوسروں پر نہ صحیح اپنے پر نظر ڈال کر کے دیکھ لیں، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا روزانہ کے 24 گھنٹوں میں کیا میرے پاس کچھ وقت وہ ہے جس وقت میں کچھ وقت اس کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہوں کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کے بندے اللہ سے متعارف ہو، اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بنے، اس کے لیے میں اپنی ذات سے کیا کر رہا ہوں؟ یہ ہر آدمی کو سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ صحابہ جیسے ہی ایمان قبول کرتے، جیسے ہی اسلام میں داخل ہوتے، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جیسے انہوں نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کے رسول کو پہچانا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ فوراً دوسروں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، وہ دعوت دیتے تھے دوسروں کو اللہ کی طرف، وہ بلاتے تھے دوسروں کو اللہ کی طرف، صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی بلاتے تھے۔ آج بھی ہمارے ملک میں جتنے مسائل ہیں، جتنی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، جتنی مصیبتوں سے ہم دوچار ہیں، ان سب کا واحد حل یہ ہے کہ ہر مسلمان داعی بنے، ہر مسلمان داعی بنے، ہر مسلمان اپنے مذہب کی دعوت دینے والا بنے، دعوت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے دینے والا بنے۔ دعوت گفتار کا نام نہیں ہے، دعوت کردار کا نام ہے کہ آدمی کے اعمال بتائیں کہ یہ واقعتاً مسلمان ہے، آدمی کا عمل بتائے، اس کی عبادتیں بتائیں، اس کے اخلاق بتائیں، اس کا معاملہ بتائے، اس کے معاملات بتائیں، اس کی معاشرتی زندگی بتائے کہ یہ مسلمان ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں کہ صحابہ جب بھی ایمان قبول کرتے اور جب بھی دوسروں کو ایمان کی دعوت دیتے تو صحابہ صرف زبانی دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ صحابہ یہ کہتے تھے اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے یا اسلام معلوم کرنا ہے، اسلامی شریعت کو معلوم کرنا اور سمجھنا ہے، ہماری زندگی دیکھ لو، ہماری زندگی دیکھ لو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، افسوس کی بات ہے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے، بلکہ اکثر طبقہ وہ ہے مسلمانوں کا جن کے اندر اس احساس، اس ذمہ داری کا احساس تو دور کی بات ہے، وہ اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان کی زبانوں سے آپ کو سننے کو ملے گا کہ آج مسلمان ہونا جرم بن گیا ہے۔ یقیناً جرم بن گیا ہوگا، یہ اس لیے جرم بن گیا ہے کہ ہم صحیح مسلمان نہیں بنے۔ ہم صحیح مسلمان بنتے تو یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی دھرتی ہے، اس اللہ کا ماننے والا ہونا اس کی زمین پر کیسے جرم بن جاتا؟ ہم دوغلے پن کے شکار ہو گئے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ سے غداری ہے، یہ اللہ سے غداری ہے۔ ایسے غداروں کا دنیا میں کوئی اللہ کی طرف سے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا حامل بنائیں اور اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے خود دین پر عمل کرنے والا بنے اور اس کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج اسلامی شناخت کو چھپایا جاتا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، رہن سہن سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے دشمنوں کے طور طریقوں کو اپنا کر یا اس کو اپنانے کو آج مسلمان فخر سمجھتا ہے، فخر سمجھتا ہے۔
میرے عزیز و دوست بزرگو، نہ سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ لباس سنت کے مطابق ہے، تو ظاہر میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس ہر مسلمان کے اندر ہو۔ یہ کوئی کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے والے ہر فرد بشر کا کام ہے۔ جو اللہ کے نبی کو مانتا ہے، جو اللہ کو اللہ تسلیم کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کو اپنا رسول سمجھتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرے اور اس کی کوشش کرے کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں میں زندہ ہو جائے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں میں زندہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو دوسروں کو دعوت دینے والا ہوگا اس کا دین محفوظ رہے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے علماء نے یہ علامت لکھی ہے کہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس آدمی کے اندر نہ رہے۔ اور دوسری چیز علماء نے یہ لکھی ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی اس کے پیشانی پر بل نہ آئے۔ اللہ کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اللہ کے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ تو یہ احساس کا مر جانا اور یہ دل کا مردہ ہو جانا، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ میں اور آپ دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ ہماری بیوی کتنی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، ہمارے بچے اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے اور خود میری اپنی ذات سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ جو ایمان کے درجے ہیں اس کی سطح ہے، جب آدمی برائی کو دیکھے تو آدمی اپنے اختیار سے، اپنی طاقت سے روکے۔ اگر آدمی اپنے ہاتھ سے اور اپنی طاقت سے نہیں روک سکتا، کم سے کم اس کا برا ہونا زبان سے تو بولے کہ بھئی یہ کام آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ وہ مانے نہ مانے اس کا مسئلہ ہے، بولنا تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن بولنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے، سلیقے اور طریقے سے بولنا چاہیے۔ اور اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اپنے دل میں اس کو برا سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچنے کی توفیق دے دیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگو، یہ احساس بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا کہ ہمارے سامنے کئی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو روکنے کی کوئی محنت نہیں کرتے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب تک یہ علامتیں ہمارے اندر رہیں گی، یہ برائیاں ہمارے اندر رہیں گی، اسی طرح کے حالات ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس وقت کا یہی پیغام ہے، اس وقت کا یہی سبق ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو داعی بنانے کی فکر کریں، داعی بنانے کی فکر کریں۔ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے ملنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اور ہمارے ساتھ جن برادران وطن اور غیر مسلم بھائیوں کا تعلق ہے اسلام کے سلسلے میں، اگر ان کو کوئی شک و شبہ ہے، کوئی غلط فہمی ہے، تو ہم ان سے سنیں کہ بھئی کیا تمہیں غلط فہمی ہے، معلوم کر کے اگر خود کو معلوم ہے تو اس کا ہمیں انہیں جواب دیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کسی عالم دین سے معلوم کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا پیغام ہے، سبق ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہماری اپنی برادری میں، ہمارے اپنے معاشرے میں اگر اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو اپنی قدرت سے درست فرمائے۔ ظالم حکمرانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت اور مسلمانوں کے لیے نرمی کا گوشہ پیدا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔